السلام علیکم معزز احباب، میں ہوں آپ کے ساتھ کرن نعمان۔ پیش خدمت ہے ابھرتے ہوئے معروف افسانہ نگار عامر انور کی تحریر شمی کی مسکراہٹ۔ شمیم کو آخری مرتبہ کب شمیم پکارا گیا، یہ بات تو اسے خود بھی یاد نہیں تھی۔ مختصر نام شمی ہی اب اس کی اصل پہچان بن چکا تھا۔ اس کی ماں ہمیشہ سے ہی اس سے خائف رہتی تھی۔ یہ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ یہ پہلے پیدا ہوئی اور پھر چند منٹ کے وقفے سے اس کا بھائی پیدا ہوا۔ دونوں جسمانی طور پر کمزور لیکن ذہنی طور پر تندرست و توانا تھے، لیکن پھر بھی بھائی دنیا کے ماحول کو برداشت نہ کر سکا اور نمونیا کا شکار ہو کر 24 گھنٹے کے اندر انتقال کر گیا۔ شمی کی ماں اکثر کہتی تھی کہ جاتے سمے شمی کا بھائی اس کا دماغ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ 2 سال بعد اللہ نے اس کی ماں کو ایک بیٹا دیا تو اسے دیکھ کر وہ کہتی تھی کہ جو بھائی اللہ نے واپس لے لیا تھا ہو بہو ویسا ہی 2 سال بعد دوبارہ بھیج دیا۔ شمی کے ابا ہنستے اور کہتے کہ اچھا تو کہتی ہے تو مان لیتا ہوں، ورنہ دونوں کی شکل میں کوئی مشابہت نہیں۔ اس کی ماں یہ بات ماننے کو کبھی تیار ہی نہ ہوئی۔ کچھ بڑے ہوئے اور شمی نے کل پرزے نکالنا شروع کیے تو یہ جملہ تو اس کی ماں کی زبان پر ایسا چڑھا کہ اس کی پہچان ہی بن گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو کہتی کہ 2 سال بعد جب دوبارہ آیا تو شمی کا دماغ اوپر کیوں چھوڑ آیا تھا؟ شمی یہ سن کر کھسیانی سی ہنسی ہنس ہنس کر چپ ہو جاتی، جبکہ اس کا بھائی اسے چڑھاتا اور اس وقت تک چڑھاتا جب تک وہ زچ نہ ہو جاتی۔ ابا دونوں کے درمیان صلح کروانے کا کام کرتے۔ شمی کے ابا جوتے کی دکان پر گاہکوں ملازم ہوئے اور پھر اسی دکان پر دم دیا۔ بچے ابھی اسکول ہی جاتے تھے جب یہ سانحہ برپا ہوا۔ شمی 10ویں کے امتحانات دے کر فارغ ہوئی تھی اور اس کا بھائی 8ویں جماعت میں داخل ہی ہوا تھا۔ ان کی ماں پر تو جیسے غم کا پہاڑ ہی ٹوٹ گیا تھا۔ دھان پان سی عورت جس نے گھرداری کے علاوہ کچھ دیکھا نہ تھا، اس اچانک افتاد نے اسے دل گرفتہ کر دیا۔ گھر میں کچھ پس انداز بھی نہ تھا کہ کچھ عرصے کی بے فکری میسر ہوتی۔ اس موقع پر دکان کے سیٹھ صاحب نے دست شفقت رکھا اور بچے کو دکان پر بھیجنے کا کہا۔ اس پر ان کی ماں نے سیٹھ صاحب سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ اس کے بیٹے کو پڑھنے دیا جائے، وہ کچھ ادھر ادھر کے گھروں میں کام کر لے گی، کچھ تعلیم کے اخراجات وہ بچے کے اٹھا لیں تو یقیناً ان کے ابا کی روح بھی اوپر آپ کے احسان مند ہوگی۔ سیٹھ صاحب دیالو انسان تھے، مان گئے۔ شمی کی تعلیم میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ دماغی طور پر اتنی ذہین بھی نہ تھی۔ بمشکل آرٹس میں داخلہ لیا اور پورے نمبروں سے امتحان پاس کیا۔ اماں نے فیصلہ صادر کیا کہ اب تو مزید نہیں پڑھے گی، بلکہ 2 گلی چھوڑ کر مرکزی سڑک پر واقع بہبود فلاحی سینٹر میں سلائی کڑھائی کا کام سیکھے گی۔ یہ سن کر اسے لگا جیسے اس کی شدید خواہش کسی نے بنا بتائے ہی پوری کر دی۔ اسے لگا کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو شاید پڑھائی کے جھنجھٹ سے اس کی جان نہ چھوٹتی۔ اس لمحے ایک انجانی سی خوشی نے اس کے دل میں جنم لیا اور کچھ دیر کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ عود آئی، لیکن پھر اسے ابا یاد آئے کہ کیسے بھائی کے چڑھانے پر وہ ہمیشہ اس کی طرفداری کرتے۔ اسے اپنے کمینے پر شدید غصہ آیا اور ندامت کے آنسو گال پر بہہ نکلے۔ پھیلی ہوئی مسکراہٹ نے دم توڑ دیا۔ شمی کی اماں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ اس کا بیٹا بھی ایسا لگا کہ جیسے اچانک ہی بڑا ہو گیا۔ گھر میں رہنے والے 2 افراد کے کردار بدلتے حالات میں ڈھل گئے۔
بیٹے نے ماں سے کہا کہ چند سال کی بات ہے اماں، میں پڑھ لکھ کر اچھی نوکری کروں گا، سب سے پہلے تیرا گھروں میں کام کرانا چھڑاؤں گا اور پھر شمی کے ہاتھ پیلے کروں گا۔ چند سال ہمارے مشکل ہیں، بس اس کے بعد میں سب سنبھال لوں گا۔ ماں نے بیٹے کے ایسے خیالات سنے تو خوب پیار کیا۔ دل کو ڈھارس ملی کہ خدا نے جیون ساتھی لے لیا تو بیٹا سمجھدار کر دیا۔ لیکن اس گھر میں اگر کچھ نہ بدلا تو وہ تھی شمی، وہی ہونک چہرہ اور آدھی عقل کی۔ بہبود سینٹر جانا شروع کیا تو کپڑے سینے پرونے سے پہلے عشق کر بیٹھی۔ راستے میں ایک بیکری کی دکان آتی تھی، وہاں کبھی رک کر سموسے تو کبھی آلو والے چپس لے لیتی۔ سامان لیتے لیتے سامان دینے والا کب دل میں بیٹھ گیا اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ تیز ترار تو پہلے ہی نہ تھی تو اپنی پسندیدگی چھپا نہ سکی۔ جس شوق آمیز نظروں سے اسے دیکھتی تو اس نے تو چند دنوں میں ہی بھانپ لیا۔ قسمت اچھی کہ وہاں سے بھی جواب مثبت میں ملا۔ ان کا گھر بھی پاس ہی میں تھا، بیکری اچھی چلتی تھی تو گھر میں گزر بسر اچھی ہو جاتی۔ 4 سال عشق کا معاملہ چلتا رہا۔ شمی میں پیدا ہونے والی شوخ تبدیلیاں حالات کے جھکڑ میں بھائی کو نظر آئی تو نہ ہی ماں کو۔ پہلی فرمائش اسمارٹ موبائل فون کی اماں کے کان میں کہی۔ یہ سن کر اس کی اماں نے سلواتیں سنائی، کہنے لگی کہ گھر میں 2 وقت روٹی مشکل سے پوری ہو رہی ہے اور تجھے عیاشیوں کی پڑی ہے۔ بھائی کو موبائل کی بھنک پڑی تو کہنے لگا کہ مجھے چند ٹیوشنز مل گئی ہیں، تو تھوڑا صبر کر لے، میں تجھے لے دوں گا۔ شمی یہ سن کر خوشی سے بھائی کے گلے لگ گئی۔ اس لمحے وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو یہ بھائی کب ایسے اس کی خواہش کا احترام کرتا۔ یہ بات سوچ کر مسکراہٹ اس کے چہرے پر امڑ آئی۔ پھر اسی لمحے بھر میں ابا کی شفقت یاد آئی تو ایک بار پھر خود کو کوسا۔ آنکھوں میں نمی سے تیر گئی۔ بھائی تڑپ اٹھا کہ میرے ہوتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آئیں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ یہ سن کر شمی نے آنکھوں کے پانی کو دوپٹے میں سمویا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ دل کا بھید خدا نے ظاہر نہیں کیا۔ اگلے چند سالوں میں گھر کے حالات بہتری کی جانب گامزن ہو گئے۔ شمی کے بھائی نے گریجویشن کر کے پرائیویٹ ماسٹرز کے امتحان کی تیاری شروع کر دی اور ایک کمپنی میں اکاؤنٹس کا کام دیکھنے لگا۔ ذمہ داری اور لگن نے جلد ہی اسے مالکان کی نظر میں معتبر کر دیا۔ اسے ماہانہ تنخواہ بھی اچھی ملنے لگی اور آنے جانے کے لیے نیا موٹر سائیکل بھی کمپنی نے لے دیا۔ شمی بھی اب سلائی کڑھائی کا کام سیکھ گئی تھی۔ محلے کے کپڑے سی کر وہ بھی گھر کے معاشی حالات کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالنے لگی۔ اماں اب دوسرے گھروں کا کام چھوڑ بیٹھی تھی۔ وہ شمی کا ہاتھ بٹا دیتی اور گھرداری کو دیکھنے لگی۔ کپڑوں کی سلائی سے فارغ جتنا وقت گزرتا وہ سب بیکری والے کے عشق میں صرف ہوتا۔ محبت بڑھتی گئی اور اسے بڑھانے میں اسمارٹ فون کا کردار پیش رہا۔ شمی کو موبائل اپنی جان سے بھی عزیز تھا۔ شمی کا عاشق بھی سچا نکلا۔ ایک دن اپنی ماں کے ساتھ شمی کا ہاتھ مانگنے گھر آ گیا۔ شمی کی ماں اور بھائی کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہ تھی۔ دونوں نے اسے خدا کی مدد سمجھا۔ کچھ مزید ملاقاتیں ہوئیں اور بات مثبت انداز میں بڑھنے لگی۔ آمادگی کے بعد رسمی طور پر منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ شمی کی ماں نے اس روز نوافل ادا کیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس آدھے دماغ کی لڑکی کے رشتے کے لیے اسے مغز ماری نہیں کرنی پڑی، ورنہ اس کا خیال تو یہ تھا کہ اس کا مکل کو اپنے گھر کون لے جائے گا۔ منگنی کے بعد لڑکے والوں کی جانب سے شادی کا تقاضا کم اور شمی کی طرف زیادہ ہونے لگا۔ اس کی ماں اس کی عقل کا ماتم کرتی جب وہ بھائی کو کہتی کہ جلد اس کی رخصتی کا انتظام کرے، ایسے اچھے رشتے والوں پر
بہت لوگوں کی نظر ہوتی ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اس پر شمی کی ماں اسے کوستی کہ کچھ تو عقل کو ہاتھ دے، کیسی بے شرمی سے بھائی سے اپنی شادی کی بات کرتی ہے۔ اس پر وہ بھی ہاتھ نچا نچا کر کہتی کہ سگا ہے میرا، اس سے نہ کہوں گی تو کسے کہوں گی؟ ابا کے بعد اس نے باپ کا کردار نبھایا ہے۔ اس پر ماں کی نگاہیں شرم کے مارے جھک جاتی تو شمی کا بھائی ہنس کر کہتا، ٹھیک ہی کہتی ہے نا یہ، بس شمی باجی تو فکر نہ کر، اتنے پیسے جمع کر لوں کہ کوئی کسر نہ رہے تیری شادی پر۔ ضروری سامان کے ساتھ ساتھ بارات کے لیے بھی اچھا انتظام ہو جائے تاکہ شادی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ شمی یہ سن کر بھائی کے سینے سے لگ جاتی، لیکن دل ہی دل میں سوچتی کہ نہ جانے ان سب میں کتنا وقت لگ جائے، کب وہ سورج نکلے گا جب وہ اپنے پیا کے گھر دلہن بن کر جائے گی۔ اسے نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ اس کا بھائی اس کا دل رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اس کی سلائی کڑھائی کی آمدنی کی وجہ سے نہ اماں چاہتی ہے کہ کمائی سے یہ گھر محروم ہو اور نہ اس کا بھائی۔ لیکن پھر اس کو اپنی ماں اور بھائی کا مشفقانہ رویہ یاد آتا تو وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی اور شکر ادا کرتی کہ خدا نے باطن کو ظاہر نہیں کیا، ورنہ وہ دونوں اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ اب ہر ہفتے ماں بیٹا بازار جاتے اور کچھ نہ کچھ شادی کا ضروری سامان جمع کرتے رہتے۔ نئی نئی چیزوں کو دیکھ کر شمی اپنی خوشی پر قابو نہیں رکھ پاتی، لیکن جب وہ حساب لگاتی تو اسے لگتا کہ جس آہستگی سے یہ سب کام ہو رہا ہے اس کی رخصتی کو 2-3 سال ضرور لگ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ افسردہ ہو جاتی۔ اسی کشمکش میں کئی مرتبہ اپنی ماں سے الجھ جاتی تو وہ بھی اسے کھری کھری سناتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی اس کا بھائی دن رات محنت کر رہا ہے۔ یہ فروری کا اختتام چل رہا تھا۔ بسنت ہر سو اپنے رنگ بکھیر رہی تھی۔ آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سج گیا تھا۔ وہ کاٹا کی آوازیں ہر سو سنائی دے رہی تھیں۔ شمی کا بھائی شام کو دفتر سے واپسی پر ایسی ہی ایک اندھی ڈور کا شکار ہو گیا۔ موٹر سائیکل ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔ وہ مارے حیرت کے اپنے گلے سے نکلنے والے خون کی وجہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گلا سے ذبح ہونے والے جانور کی طرح خون نے اس کے کپڑوں اور سڑک کو رنگین کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ اس کی طرف بھاگ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہنگامی طبی امداد پہنچتی اس نے سڑک پر تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ شمی کے گھر یہ اندوہناک خبر پہنچی تو ماں کو غشی کے دورے پڑ گئے۔ اب جب دن سنورنے کی امیدیں روشن ہو رہی تھیں تو روشن چراغ حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہو کر بجھ گیا۔ ایک مرتبہ پھر شمی کے گھر میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے اس خبر کو سنا، افسوس کا اظہار کیا اور اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سانحے کے پیچھے چھپے درد نظروں سے اوجھل ہی رہے۔ شمی کے گھر سے آہستہ آہستہ پرسہ دینے والے لوگوں جاتے رہے۔ 10 دن گزرے تو بے چین روحوں پر بھی بے بسی طاری ہو گئی۔ فنا ہونے والا جسم بقا کے لیے پکارنے لگا۔ آنسو رواں تھے لیکن مورس کھانے کے لیے چلنے لگ گئے۔ ایک دن اچانک شمی کے موبائل پر ایک سرکاری نمبر سے فون آیا۔ اگلے دن ایسا تھا جیسے محلے میں کوئی تقریب ہو۔ ہر گھر کے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے انتظار میں تھے۔ کچھ دیر میں سرکاری اہلکار پہنچے۔ انہوں نے ساری سیکیورٹی کا جائزہ لیا، کلیئرنس دی تو ایک کانوائے سیکیورٹی کے حصار میں پہنچا۔ ہر کوئی ان خاص مہمانوں سے ملنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ صوبے کی اعلیٰ شخصیت نے شمی کی ماں سے اس کے بیٹے کی تعزیت کی اور غفلت برتنے پر تھانہ ایس ایچ او کو برطرف کرنے کے ساتھ مجرموں کو قرار واقعی سزا دینے کی یقین دہانی کروائی۔ جاتے ہوئے شمی کی ماں کے لیے 50 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا۔ گھنٹے بھر میں جہاں رونق کا سما تھا وہاں دوبارہ سے زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ کچھ خواتین شمی کی ماں کو حوصلہ دے رہی تھیں۔
اس میں شمی کی ہونے والی ساس بھی موجود تھی۔ جاتے ہوئے اس کی ساس نے شمی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ بیٹا خود کو تنہا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ شمی نے منہ نیچے کرتے ہوئے سوچا کہ چلو 50 لاکھ روپے سے اس کی رخصتی اور اماں کے آخری دن گزر ہی جائیں گے۔ یہ پیسے نہ آتے تو شاید اس کی رخصتی کو مزید 2 سال اور لگ جاتے۔ اچانک اسے اپنا بھائی یاد آیا۔ اس نے ابا کے بعد کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی سوچ پر شرمسار ہوئی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ سوچ کو خدا نے پردے میں رکھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس مرتبہ باوجود کوشش کے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہ ہوئی۔ چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے اس نے دوپٹے کے پلو سے منہ چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی نکل رہے تھے۔